جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عدالت حکومت سے جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ NRO عمل درآمد کیس کی مثال لے لیتے ہیں۔ ایک وزیراعظم تو گھر جا چکے، دوسرے وزیراعظم کو بھی 12 دن دے دیے گئے کہ وہ خط لکھیں، لیکن پھر ورنہ نتائج کے لیے تیار رہیں۔ پاکستان کے عوام اس سین میں کیا چاہتے ہیں؟ کیا پھر سے سسٹم کو مزید خطرات سامنے آ رہے ہیں؟ جو ٹیکنوکریٹ کا ہم ذکر کریں، جو ہم ایسی گفتگو بھی سن رہے ہیں، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ہارون صاحب، کون بچائے گا پاکستان کو؟ شفاف محب وطن لوگوں پہ کہہ رہے ہیں ملا کر ایک سیٹ اپ بنائے گا اور وہ آ کے بچا سکتے ہیں، لیکن شاہین صاحب نے کہا کہ 90 دن کی چلے مدت تو ہوتی ہے، لیکن آگے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کتنا آگے چلائیں گے۔ تو یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کون اس کو 2 سال چلائے گا، 1 سال چلائے گا؟ یہ تو آپ سب کو پتا ہے کون چلائے گا۔ سر آپ کیا گفتگو کر رہی ہیں؟ دیکھیے، گزارا یہ ہے، کنفیوشس کا ایک قول ہے کہ اگر اچھے لوگ پالیٹکس میں نہیں آئیں گے تو دے ول بی گورنڈ بائی دا انفیریئرس۔ ہم انفیریئرس کے ذریعے اس لیے رول کیے جا رہے ہیں کہ دیکھیے، یہ یعنی گیلانی سکرات صاحب اور یہ راجہ اشرف صاحب، یہ کوئی یہ لگتے نہیں، ان کی شکل دیکھیں اس کی، یہ وزیر اعظم لگتا ہے۔ اور جس طرح سے معاملات چلائے جا رہے ہیں، عوام کا جہاں تک تعلق ہے، وہ عربی کا محاورہ ہے کہ وہ عوام ریوڑ کی طرح ہوتے ہیں، وہ نہیں فیصلہ کریں گے۔ البتہ ہمیں معلوم ہے وہ چاہتے کیا ہیں۔ وہ روٹی چاہتے ہیں، وہ تحفظ چاہتے ہیں کہ ان کو کھانے کے لیے ملے اور انہیں حفاظت میسر ہو۔ شہباز شریف کی پولیس ان پہ نہ چڑھ دوڑے، زرداری کی پولیس ان پہ نہ چڑھ دوڑے، جاگیردار انہیں برباد نہ کریں، زردار انہیں لوٹے نہیں، اور پٹواری اور پولیس سے کسی طرح ان کی جان بچ جائے۔ یہ ہے جو لوگ چاہتے ہیں۔ البتہ لوگ آزادی بھی چاہتے ہیں۔ محمد خان جنیجو کہتے تھے کہ لوگ صرف روٹی نہیں چاہتے، لوگ آزادی اظہار چاہتے ہیں۔ تو آزادی اظہار بھی چاہتے ہیں لوگ، مطلب، لیکن پہلے روٹی تو ملے، پہلے تحفظ تو ملے، اور یہ لوگ اس میں ناکام ہو گئے۔ انہوں نے ایک پہلو تو یہ ہے نا، کرپشن بہت ہے، اکانومی یہ نہیں چلا سکتے، یہ بہت انکمپیٹنٹ ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ امریکہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ کس آدمی کو انہوں نے امریکہ میں سفیر بنایا جس آدمی کو کوئی 100 روپے ادھار دینے کے لیے تیار نہیں تھا؟ اس سطح کا وہ آدمی تھا۔ اس لیے خلا تو کبھی باقی رہتا نہیں۔ میں تو صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ خلا نہیں رہتا، ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اس معاشرے کا ایک مزاج ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ معاملات پہ خاموشی سے گفتگو کر کے زرداری صاحب اور ان سے کر لیں، نواز شریف صاحب سے بات کریں، سب سے زیادہ اہم یہ ہے، عمران خان سے بھی کر لیں، باقیوں سے بھی کر لیں، لیکن خاموشی سے بات کریں۔ کوئی جماعتی کانفرنس سے نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا سا وقت ہے، نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ملک کو یوں ہی کوئی ڈوبنے تو نہیں دے گا نا، پھر بچانے والے آ جائیں گے، وہ پھر بوٹوں والے آ جائیں گے بچانے کے لیے۔ شاہین صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں حسن نثار صاحب سے۔ نہیں، وہ نہیں آئیں گے۔ اچھا، ایک مجھے اجازت دیجیے ذرا، ایک منٹ مجھے اجازت دیجیے ذرا۔ اچھا، ایک منٹ مجھے اجازت دیجیے۔ جو حسن نثار صاحب نے کہا نا کہ یہ ان کا ٹیکنوکریٹس کا کام نہیں ہے، یہ بات درست ہے، ٹیکنوکریٹس کا کام نہیں ہے، لیکن عارضی طور پر آپ کو ٹیکنوکریٹ سے ہی کام لینا ہوگا۔ وہ ٹھیک ہے کہ کوئی پولیٹیشین بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، علل اعلان نہ ہو، خاموشی سے ہو۔ ویسے تو ہمیشہ ہی شامل ہونے کے لیے پولیٹیشین تیار رہتے ہیں، یہ ٹی وی پہ کچھ کہتے ہیں اور ادروائز ان کا جو ہے رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میں حسن نثار صاحب اس میں پھر جی ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا حسن نثار صاحب سے بھی، ہارون رشید صاحب سے بھی۔ پاکستان کو بنانے والی شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح ایک ٹیکنوکریٹ تھے، وہ ٹیکنوکریٹ سے سیاستدان بنے۔ کیا ان کی کوئی کانسٹیچوئنسی تھی؟ یار کانسٹیچوئنسی تو بدماشی ہے۔ صحیح کہا، یہ آپ نے، وہ حسن نثار صاحب نے بڑی اہم بات کی۔ تو اس میں سر ڈاکٹر صاحب، آپ اکیڈیمکلی غیر درست بات کر رہے ہیں۔ جو ہارون صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، کانسٹیچوئنسی تو بدماشی کی پالیٹکس ہے۔ دادا پردادا لکڑ دادا دگڑ دادا، یہ تو ٹوٹل بدماشی ہے۔ وہ محمد علی جناح ایک جینوئن آدمی تھے، اقبال ایک جینوئن آدمی، دونوں غریب آدمی کے بچے، ایک کا باپ دیوالیہ، ایک کا باپ ٹوپیاں بیچتا تھا۔ ان کی کانسٹیچوئنسی کون سی ہونی تھی؟ اور نہیں، ایک منٹ رک جائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے تو یہ ایک بات کی ہے کہ ان وزیر خزانہ نہیں ملتا۔ اب ڈاکٹر صاحب کو میں کیسے سمجھاؤں؟ ان کو وزیر خزانہ کی نہیں، ضرورت ہی صرف خزانے کی ہوتی ہے۔ شاہین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کیئر ٹیکر سے یہ مراد ہے، اور وہ تو انہوں نے آنا ہی آنا ہے۔ میں تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا جنہوں نے ایک سو کالڈ فیئر اور فری الیکشن کے لیے آنا ہے، ان کو تو میں کنسیڈر ہی نہیں کر رہا۔ when you refer to a government like this تو اس سے ذہن میں آتا ہے جو 2-3 سال یہاں اپنی واردات ڈالیں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ جب تک بنیادی ڈھانچہ آسمان تبدیل نہیں کرتے، یہاں آپ فرشتوں کی گورنمنٹ لے آئیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پرابلم پتہ کیا ہے؟
اس ملک کی بھاری ترین اکثریت جو ہے وہ ہے دیہاتوں میں. رورل جب ہیڈ آتا ہے وہ چاہے صوبے کا ہو یا ملک کا ہو, وہ اس کو قطعاً دلچسپی نہیں ہوتی کہ رورل علاقہ جو ہے, جو بھاری اکثریت ہے, اس کی اپ گریڈیشن ہو, چونکہ اس سے ان کی اپنی فیفڈمز تباہ ہوتی ہیں. وہ نہ وہاں تعلیم چاہیں گے نہ صحت چاہیں گے, وہ انہیں کتوں کی مانند رکھنا چاہیں گے. اچھا, جو ہوتا ہے اربن بیک گراؤنڈ کا, یہ بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. جس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اربن, اس بیچارے للو کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دیہات کہتے کس کو ہیں, وہاں کس بھاؤ بکتی ہے, وہاں جس کے پاؤں کے نیچے زمین, چھت کے سر کے اوپر چھت اپنی نہیں, اس کی نہ عزت اپنی ہے, نہ غیرت اپنی ہے, نہ ووٹ اپنا ہے. جس کے پاس 1.5 پیلی ہو, یعنی 1.5 ایکڑ, وہ کتوں کی طرح ایڑیاں رگڑتا ہے خان کی, وڈیرے کی, چودھری کی, یا جو کوئی بھی علاقے کا بدماش ہے کہ میرے ایکڑ کو بھی, میرے 6 کنال کو, 10 کنال کو پانی کی 4 بوندیں دے دو. وہ تو پانی نہیں دیتے ان کو. یہ پورا ملک یرغمال ہے. رورل کو تمیز نہیں, رورل کرنا چاہتا نہیں, اربن بندے کو تمیز ہی نہیں کہ اس ملک کی 75% آبادی کے مسائل کیا ہیں. اوورال شاہین صاحب, میں پھر آپ کی جانب آتی ہوں, تو ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی تھی؟ سیاستدانوں سے بہت ساری امیدیں تھیں, لیکن 4 سال میں معیشت کا جو حال دیکھ لیا, جمہوریت کو خطرے میں ڈال دیا گیا, سسٹم کو خطرے میں ڈال دیا گیا, تو پھر اب کس سے توقع رکھی جائے گی اس وقت؟ دیکھیے, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پچھلے 4-5 سال میں آپ نے سیاستدانوں نے, الیکٹڈ لوگوں نے جو کی آپ کے سیکشن ہے, خاص کر اکنامک سیکشن میں, انہوں نے ٹیکنوکریٹس کو ہی لا کے رکھا ہوا ہے. اب حفیظ شیخ صاحب کون ہیں, یا اس سے پہلے شوکت ترین صاحب کون تھے, یا اس سے پہلے سلمان خان صاحب, وہ تو مشرف کے زمانے میں تھے, لیکن یہ سارے ٹیکنوکریٹس ہی چلاتے رہے ہیں, اور یہ رکھے اس لیے جاتے ہیں کہ یہ IMF وغیرہ سے ان سے یہ ڈیل کریں گے. پولیٹیشینز نے ذمہ داری لی ہی نہیں ہے اکانومی کو چلانے کے لیے. اور اب الیکشن آپ کرا لیں, اس کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ ان میں سے کون سا لیڈر جو ہے وہ آ کے اکانومی کو چلائے گا یا اس کو چلا سکے گا. یہ تو الیکشن اناؤنس کریں, کل کراچی, کل سندھ میں 500 آدمی مر جائے گا. آپ ذرا دیکھیں جو آج لاہور میں جو کچھ ہوا ہے, آپ دیکھیں جو کچھ کوئٹہ میں آج ہوا ہے, یعنی دیکھیں نا ملک. تو اس میں الیکشنز افورڈ نہیں کر سکتے نا, پھر حالات ایسے ہی ہیں کہ الیکشنز آپ افورڈ نہیں کر سکتے. صرف الیکشنز کے حوالے سے بات ہوئی تھی نا, میری بات شاید ہارون صاحب اور حسن نثار صاحب تھوڑا سا میں سمجھا نہیں پایا. میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جب سچ اور غلط, درست اور غلط کے درمیان تفریق کرنی ہوتی ہے تو وہاں کانسٹیچوئنسیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی. تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی اکیلا کھڑا ہے اور وہ درست ہے, اور پورا کا پورا ہجوم لاکھوں لوگوں کا غلط ہے, جھوٹ پہ ہے, باطل پہ ہے. میرا پوائنٹ, میں جمہوریت کے اگینسٹ بالکل بات نہیں کر رہا. میں اسے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس بیسس پہ کہ میرے پیچھے 70,000 آدمی ہیں اور میں کرپٹ ہوں اور مجھے لائسنس مل گیا چوری کرنے کا, ڈاکہ ڈالنے کا, اور یہ عوام کی عدالت ہے اور جی میں پاس, میں اس تھیوری کے اگینسٹ ہوں. میں جمہوریت کے خلاف بات نہیں کر رہا. جمہوریت کے خلاف تو کوئی نہیں ہے نا, لیکن جمہوریت نے پھر پاکستان کے عوام کو کیا دیا. میں شاہین صاحب, میں پھر آپ ہی کے کالم کا ریفرنس دوں گی, تو پھر کیا یہ تحریر اسکوائر بننے جا رہا ہے جو آج کے حالات ہو گئے؟ نہیں, دیکھیں, تحریر اسکوائر کی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اگر ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے, کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آئے گا, تو پھر وہ کیا کریں گے؟ نکل کے سڑکوں پہ آگے لگائیں گے, جلائیں گے, ٹائر جلائیں گے, ماریں گے, لوگوں کو قتل کریں گے, یہی ہے. اور پھر اگر کسی نے ان کو آرگنائز کر لیا, ہمارے یہاں تحریر اسکوائر چھوٹے چھوٹے تو بہت ہیں, لیکن کوئی ایک آرگنائز تحریر اسکوائر ابھی نہیں ہے. اور یہ اگر کسی نے آرگنائز کر کے ان کو ایک طرف لے گئے تو وہ تحریر بڑا اسکوائر بھی بن جائے گا. مزید انارکی پھیلے گی. لوگوں میں تو ہے, لوگوں میں تو یہ بات آلریڈی چل رہی ہے, خود نکل کے وہ ہر روز سڑکوں پہ ٹائر جلاتے ہیں. بالکل.